خامیاں ہی ڈھونڈ سکتے ہیں سب، برابری کرنے کی اوقات جو نہیں۔ جب لحاظ کرتی ہوں تو بات نہیں کرتی، لیکن جب بات کرتی ہوں تو لحاظ نہیں کرتی۔ یہ جو میرے کچھ رشتہ داروں کا اتنا منہ کھلا ہوا ہے نا، یہ میرے ابا کے منہ بند ہونے کی وجہ سے ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کے بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ جب عورت نے مرد سے محبت کا معیار صرف دولت رکھ لیا، تب سے مرد نے دل کی اوپر جیب سجا لی اور دل ڈھانپ لیا، اور جب مرد نے محبت کا معیار صرف ظاہری حسن سمجھا تو عورتوں نے بھی دوپٹہ اتار دیا اور کاسمیٹکس اوڑھ لی۔ وہ دونوں پریکٹیکل ہو گئے اور سب ہنسی خوشی برباد ہونے لگے۔ میں نے تالے سے سیکھا ہے ساتھ نبھانے کا ہنر۔ وہ ٹوٹ گیا لیکن اس نے چابی نہیں بدلی۔ بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنا ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے۔ بیوی سے محبت میں ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جھوٹی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی اللہ نے ثواب لکھ دیا ہے، قانون چینج کر دیا ہے۔ اور اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو گے تو وہ خوش ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا رشتہ عزیز ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی رگ رگ سے واقف ہوں میں، میرے باپ کے نازوں سے پلے ہوئے سانپ ہیں۔ جب اسلام نے لڑکوں اور لڑکی دونوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کریں، تو پھر آخر کیوں یہ ذات پات، فرقہ واریت، الگ شہر، فیملی کے ایشوز دو معصوم دلوں کو ایک نہیں ہونے دیتے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے، تو جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کے گرتا ہے، تو تب کائنات کی کوئی بھی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ جو تمہیں توڑ کے سکون میں بیٹھے ہیں تو آج نہیں کل ضرورت مکافات عمل کا مزہ چکھیں گے۔ مرد کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے مرد کو قدرتی طور پر چالاک بنایا ہے۔ وہ ریلیشن شپ بناتے وقت ہی طے کر لیتا ہے کہ اس نے ہمیشہ تعلق رکھنا ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے یا استعمال کرنا ہے۔ اس لیے عورت کو سب سے پہلے اس کی نفسیات سمجھنی چاہیے۔ یاد رہے، عورت سے بہتر کوئی مرد کی نفسیات نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہارے قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، اللہ نہیں۔ عورت کی جنسی زندگی مشکل جبکہ مرد کی آسان ہوتی ہے، کیونکہ عورت اپنی پسند کے مرد کے ساتھ سونا چاہتی ہے، جبکہ مرد ہر دستیاب عورت کے ساتھ۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ میں مضبوط نہیں ہوں، لیکن میں زیادہ دیر کسی سے ناراض نہیں رہ سکتی، جلدی معاف کر دیتی ہوں۔ مکافات عمل سے ڈر لگتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج میں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو معاف کر دوں گی تو روز حشر اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میں خود سکون کی تلاش میں ہوں، اس لیے دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں ہمیں واپس وہی ملتا ہے۔ من چاہے عورت کو ایک منٹ دیکھنے سے بھی مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹین رہتا ہے۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، لیکن کہیں لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ آپ کی غلط بات سن کے اگر کوئی خاموشی سے آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کو جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یا پھر وہ بہت ہی بزدل ہے۔ کبھی کبھی انسان کے اندر جواب دینے کے لیے الفاظ کا سمندر ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہ کر اپنے خاندانی اور تربیت یافتہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو، اور جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ میاں بیوی کی محبت صرف دو پیروں پہ صحیح کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک پیر بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ مرد کو کمانے کے قابل اس کے والدین بناتے ہیں، مگر حق اس کی کمائی پہ بیوی صرف اپنا سمجھتی ہے۔ نفرت اور نظر انداز کرنا وہ عمل ہیں جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ عمل ہیں جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوان جو محبت اور مرتبہ گرل فرینڈ کو دیتے ہیں، اگر اتنا ہی بیوی کو دیں تو ازدواجی رشتے خوشحال ہو جائیں۔
کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزار دیتا ہے؟ منافق رشتے سے آوارہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ برا کر کے بھی نا تمہیں برا محسوس نہیں ہو رہا نا تو سمجھ لینا تم بہت ہی برے انسان ہو۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتا ہے۔ تم سے کہا کچھ اور جاتا ہے اور تم سنتے کچھ اور ہو۔ اگر تم بہرے ہوتے تو تم سے کوئی بھی گلہ نہ ہوتا، مگر ہونا تو یہ ہے کہ تم بہرے نہیں ہو۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ سب کا وہی مطلب ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ہمارے کردار کے داغوں پر طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ، دکھائیں کیا؟ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت سے عورت کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب بھی کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی ہی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو۔ اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا وقت نہیں مل رہا تو اچھا آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جس پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو اور آخر میں اس کا وعدہ وہ یاد کرو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جا کے کوئی شارک کا بھی فاصلہ ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ جو شارک کا بھی فاصلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ اور کیا دلکش، کیا بدصورت، ہر چہرے پر نقاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بیوقوف لگیں، اور خود کو کبھی اتنا نیک بھی نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گناہ گار نظر آنے لگیں۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ اچھا اور گہرا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب کو خوش رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باصول باضمیر لوگوں سے دنیا ناراض ہی رہتی ہے۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا اصل رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندگی کو ضروریات کی طرف لے جاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو پیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے، میٹھی چھریاں خطرناک ہوتی ہیں۔ بھونکنے والوں کی میں پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ہی پالتو کتے ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر نماز پڑھو، اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزے رکھو، اگر مصیبت کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اتنے بھی نادان نہیں ہم کو پڑھنا آتا ہے کون سا لہجہ دل کی دنیا، کون سا دنیا داری ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور بھول جانا کوئی بیوقوفی نہیں ہے، اور نہ ہی معاف کرنا کوئی کمزوری ہے۔ خاموشی شکست نہیں ہے، بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے۔ ہم تو وہاں بھی خاموش رہیں جہاں لوگوں کے لہجے ان کے منہ پر مارنے تھے۔ فرق اتنا پڑ چکا ہے کہ اب فرق ہی نہیں پڑتا۔ نہ دیکھ تو دنیا داری، نہ تو خواب دیکھ، پہلے اپنے اعمال دیکھ، پھر قبر کا عذاب دیکھ۔
بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری بات اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، اپنے معاملات تجھ پہ چھوڑتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے، آمین۔ اور پھر کچھ لوگ ایک بزدل اور بے وفا انسان پر اپنی مخلصی اور محبت وار کر دنیا کا سب سے بڑا دکھ اپنے مقدر میں لکھوا لیتے ہیں۔ عورت کو دنیا کا کوئی بھی کام نہیں تھکا سکتا، لیکن اگر رویوں میں کرواہٹ آ جائے نا تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ہی بیوی اور شوہر کا بنایا ہے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورۃ الفلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ غریب لڑکیوں سے جہیز کے بغیر نکاح کرو، یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھر کو جنت بنا دیں گی۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد مل جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ہزاروں خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو اور آخر میں تم اس سے بیزار ہو جاؤ، رابطہ ختم کر دو اور اسے ایک نفسیاتی مریض بنا دو اور پھر کہو مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جو شخص تمہیں سجدوں میں مانگے اس کی محبت کا یقین کرو، کیونکہ ہوس کبھی بھی نمازوں میں نہیں مانگی جاتی۔ مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے، ماں کو لگتا ہے بیوی سکھا رہی ہے اور بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے۔ یہ تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی بہت طاقت ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی ہی مستحق ہو۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک سے قبول ہو جائے، بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام: میری زندگی میں ہونے والا سب سے خوبصورت اضافہ ہو تم۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔